الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم سب مل کر اپنے آقا ساری کائنات کے مرکز عقیدت ہم غریبوں کے غمگسار صاحب لولا کے نور مجسم فخر آدم و بنی آدم حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صبح کائنات کے شمس الضحیٰ شام کائنات کے بدر الدجا روح فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جی لگا کر خلوص و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رسول پاک کے دلکش بیان سے پہلے رسول پاک کے دلکش بیان سے پہلے کوئی کتاب نہ پڑھنا قرآن سے پہلے۔ رسول پاک کے دلکش بیان سے پہلے کوئی کتاب نہ پڑھنا قرآن سے پہلے، اور نزول حضرت آدم یہی بتاتا ہے، نزول حضرت آدم یہی بتاتا ہے، کوئی وطن نہ تھا ہندوستان سے پہلے، کوئی وطن نہ تھا ہندوستان سے پہلے۔ اور کھڑا ہوں ریت پہ کاغذ کی کشتیاں لے کر، کھڑا ہوں ریت پہ کاغذ کی کشتیاں لے کر، ملا ہے حکم کی دریا کو پار کرنا ہے، مگر ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو، ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو، ہلاکت خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے، اور حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ فرزانے ہنسے جس پہ وہ دیوانہ نہیں ہوں، جو پی کے بہک جائے وہ مستانہ نہیں ہوں، ہے فرط علم میں مجھے ضبط کی قوت، جو بھر کے چھلک جائے وہ پیمانہ نہیں ہوں، میں شائی کے انوار حقیقی ہوں سراپا، شمع پہ جو جل جائے وہ پروانہ نہیں ہوں۔ جن کو ہم اور آپ سب بابا کہتے ہیں، حقیقت میں یہ ہماری نظروں میں تو بابا ہیں،
اس لیے ہم بابا کہتے ہیں، مگر حضرات دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ یہ ہماری حاضری تیسری حاضری ہے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے، حضور کی عطا ہے، ورنہ کہاں میں اور کہاں حضور کا ذکر، کہاں مجھ سا یہ کمینہ، کہاں سلسلہ تمہارا۔ حضرات ایسی محفلیں ہر روز نہیں ملا کرتی، مگر جہاں اللہ والے ہوتے ہیں، جہاں اللہ والے ہوتے ہیں، وہ اللہ والے یہی سوچتے ہیں کہ لوگ میرا نام نہ لیں، لوگ مجھے نہ جانیں، لوگ مجھے نہ پہچانیں، لوگ مجھ سے بات نہ کریں، مگر جب اللہ والے اللہ کا ذکر، رسول کا ذکر کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اپنے ذکر کی برکت سے ان مرد قلندر کے دروں کو بھی آباد کرتا ہے اور ان کے گھروں کو بھی آباد کرتا ہے، اس لیے کہ اس مرد قلندر نے آج تک اپنے گھر کو آباد کرنے کی کوشش نہ کی، اگر کچھ کیا تو اس گھر کو آباد کرنے کی کوشش کیا، اس گھر کو آباد کرنے کی کوشش کیا جس گھر میں اللہ کے نیکوکار بندے جب بھی جاتے ہیں غسل کر کے جاتے ہیں، جب بھی جاتے ہیں وضو کر کے جاتے ہیں، اور ایسا جاتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں نہ تو ہمیں مال کی فکر ہے، نہ تو ہمیں گھر کی فکر ہے، نہ تو ہمیں بچوں کی فکر ہے، اگر ہمیں فکر ہے تو اس رب کائنات کی فکر ہے جس کو منانے کے لیے پوری دنیا تیار ہے۔ اور آج جلسہ کرنے والے بھی یہی سوچتے ہیں کہ ہمارا رب راضی ہو جائے، ہمارا رب خوش ہو جائے۔ آج انسان حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمارا خدا راضی ہو جائے، مدینے والا راضی ہو جائے۔ حضرات محترم، میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ جب بھی کوئی اللہ کا بندہ کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ ہمارا خدا ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ بابا ہے جن کو ہم بابا کہتے ہیں، حقیقت میں یہ وہ مرد قلندر ہے جس کو اللہ نے ہم سب کے لیے چنا ہے، اور آج یہ ہم سب کی رہنمائی کر رہے ہیں اللہ کے ذکر کے ذریعے سے، اللہ کے ذکر کے ذریعے سے، نبی کے ذکر کے ذریعے سے۔ آج نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ بلا لیے جاتے ہیں، کسی اور کے نام پر نہیں، یہ اپنے دادا کے نام پر نہیں بلاتے، اپنے خاندان کے نام پر نہیں بلاتے، اگر بلاتے ہیں تو مدینے والے مصطفیٰ کے نام پر بلاتے ہیں، جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت سرکار ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باقی خلیفہ قول زیبہ کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب پناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ حضرات بس یہی چند باتیں اور یہی محبتیں آپ دکھاتے ہیں، اور یہاں پر آپ آئے ہیں تو کسی دنیا دار کو راضی کرنے کے لیے نہیں، بلکہ مدینے کے تاجدار کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔
ساری دنیا یہ چاہتی ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، مگر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اے محبوب آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو یہ جو ذکر ہو رہا ہے، یہ نبی کی محفل جو سجائی گئی ہے کسی نیتا کے نام پر نہیں، مدینے والے مصطفیٰ کے نام پر منائی گئی، اور اس کے منانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ مگر جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں وہی کلمہ آپ بھی پڑھتے ہیں، وہی کلمہ نبی کے وفادار بھی پڑھتے ہیں، اور وہی کلمہ نبی کو اپنی طرح ماننے والے بھی پڑھتے ہیں۔ مگر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، مگر وہ عقیدہ تو رکھتے ہیں، عقیدہ تو رکھتے ہیں، کلمہ تو پڑھتے ہیں کا، مگر عقیدہ ان کا کیا ہے آپ جانتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں تھے۔ تو آپ ان سے کہیے کہ آپ کے رسول تھے، ہمارے رسول ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے ہونے کی دلیل کیا ہے، ان کے ہونے کا کیا سرٹیفکیٹ ہے؟ تو ہم کہنا چاہیں گے کہ ان کے ہونے کی دلیل پوچھتا ہے بدتمیز، ان کے ہونے کی دلیل مانگتا ہے۔ ارے جن کے ہونے کی گواہی تو یہ زمین دے رہی ہے، یہ آسمان دے رہا ہے۔ آپ ذرا ایمانداری کے ساتھ بتائیں، میرے رسول نہ ہوتے تو زمین نہ ہوتی، میرے رسول نہ ہوتے تو آسمان نہ ہوتا، میرے رسول نہ ہوتے تو یہ شجر و حجر نہ ہوتے، میرے رسول نہ ہوتے تو شمس و قمر نہ ہوتے، میرے رسول نہ ہوتے تو یہ مشک و تر نہ ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمین بھی بتا رہی ہے کہ رسول ہیں، آسمان بھی بتا رہا ہے رسول ہیں، ساری کائنات بتا رہی ہے رسول ہیں، حضرت آدم کہہ رہے ہیں رسول ہیں، حضرت نوح کہہ رہے ہیں رسول ہیں، حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں رسول ہیں، حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں رسول ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، صدیق کی صداقت کہتی ہے رسول ہے، عمر کی عدالت کہتی ہے رسول ہے، عثمان کی سخاوت کہتی ہے رسول ہے، علی کی شجاعت کہتی ہے رسول ہے، حسن کی امامت کہتی ہے رسول ہے، حسین کی شہادت کہتی ہے رسول ہے۔ کبھی تو بریلی کا تاجدار کہتا ہے یا رسول اللہ، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بلے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔